السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی جو ہماری ریڈنگ ہے وہ ہے 5.2۔ لیٹ اسٹارٹ ریڈنگ ٹیکسٹ۔ فلڈس بلیسنگ اینڈ ڈسکس، مطلب کہ ایک نعمت غیر مترکبہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طوفانی سیلاب جو تھا اس کی بھیس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ The floods during the monsoon season in 2010 affected people in all the 4 provinces of Pakistan۔ 2010 میں مونسون کے سیزن میں جو سیلاب آیا تھا اس میں جو پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو لوگ متاثر ہوئے تھے۔ Thousands of people lost their families member، ہزاروں لوگوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کھو دیا، ریلیٹیوز اور فرینڈس، رشتہ دار اور دوست۔ Thousands in fact hundred of thousands become homeless، ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے۔ Huge areas of land were flooded and the crops were destroyed، بہت بڑے پیمانے پر سیلاب کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئیں۔ People lost cattle، chickens and other sources of income، لوگوں نے اپنے مویشی کھو دیے اور اپنی کمائی کا ذریعہ بھی۔ لیکن people had faith in اللہ، لیکن لوگوں کا اللہ پر ایمان مضبوط تھا۔ They did not give up a hope، انہوں نے اپنی امید نہیں چھوڑی۔ Soon، بہت جلد things started to change for the better for many of them، بہت جلد چیزیں بہتری کی طرف بہتری میں تبدیل ہونے شروع ہو گئیں۔ The floods were a blessing and disgust for حسینہ مائی۔ فلڈ سیلاب کی شکل میں حسینہ مائی کے لیے ایک بہت بڑی حکمت تھی جو اللہ کی طرف سے جو پوشیدہ تھی حکمت۔ She was a widow and a mother of 3 children، وہ ایک بیوہ عورت اور اس کے 3 بچے تھے۔ Before the flood، سیلاب سے پہلے she worked as a maid in people's houses to feed her children، وہ سیلاب سے پہلے گھروں میں کام کرتی تھی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ During the worst floods in Pakistan history، اس بدترین پاکستان کی تاریخ میں اس سے بدترین سیلاب تھا۔ حسینہ lost her house and her job، اس نے اپنا گھر اور نوکری کھو دی۔ Then پھر one of the non-governmental organization started work for the floods affected people، gave her 50 hands with feed for 3 months۔ پھر ایک ادارے نے NGO نے کام سٹارٹ کیا، لوگوں کو جو متاثر لوگ تھے انہیں 50 مرغیاں دیں اور ساتھ میں ان کا 3 مہینے کی خوراک بھی مرغیوں کی، تاکہ وہ اپنا پیٹ پال سکیں۔ By the time the water receded، وقت کے ساتھ سیلاب کا پانی کم ہو گیا۔ The hens were big enough to lay eggs، مرغیوں نے بہت بڑی تعداد میں انڈے دینے شروع کیے۔ حسینہ sold the eggs، حسینہ نے وہ انڈے بیچے۔ Then she bought more feed and also more hens، اس نے انڈے بیچ کر مرغیوں کی خوراک اور بھی مرغیاں لیں۔ She now owns a small poultry farm، اب وہ اس کا ایک چھوٹا پولٹری فارم ہے۔ And earns around 30,000 each month، اب وہ ہر مہینے 30,000 کے لگ بھگ کما لیتی ہیں۔ حسینہ has become an inspiration for the men and women in her area، حسینہ مائی اپنے علاقے میں ایک مثال بن گئی عورتوں اور مردوں کے لیے۔ حسینہ is not alone in her success، وہ اس کامیابی میں اکیلی نہیں تھیں۔ There are others also who did not give up when faced with the disaster، ان کے ساتھ بہت سے اور بھی لوگ تھے جنہوں نے اس سانحے کا سامنا کیا۔ They kept up their hopes and fought for a better life even when everything was lost، انہوں نے بڑی امید کے ساتھ اس تباہی سے لڑے اور اپنا سب کچھ کھو دیا۔ One such person was رانا ممتاز علی،
جیسا کہ ادھر بتایا ہے کہ رانا ممتاز علی تھا سیورل ایکڑز آف ہز ایگریکلچر لینڈ، اس کا کئی ایکڑز پر مشتمل ایگریکلچر تھا، زرعی زمین تھی، ور لینگ بیرن بیکاز، اور اب وہ بنجر ہو گئی کیونکہ آف سیلنٹری بیفور دا فلڈس، اس کی زمین پہلے سیلاب سے پہلے بنجر تھی. However, when the floods came, they brought fertile soil to his land. جب سے سیلاب آیا اور اس کی زمین ایک زرعی زمین بن گئی. The result was that around 100 acres of his once barren land become very fertile. اس کی زمین 100 ایکڑ پر مشتمل ایک زرعی زمین بن گئی جو کہ اناج اگا سکتی ہے. ان دا سیزن آفٹر دا فلڈ، سیلاب کے سیزن کے بعد، دس لینڈ پروڈیوس 1760 کلومیٹرز آف ویٹ پر ایکڑ. اس کی سیلاب کے بعد ان کی زمین نے بہت سارا غلہ اگایا. According to Rana Mumtaz Ali, the crop was so thick that even a snake could not find place to go in. رانا ممتاز کی زمین ایسی تھی کہ وہاں پر نہ تو گندم اگائی جا سکتی تھی اور نہ ہی وہاں کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی سانپ وغیرہ نظر آ سکتا تھا. اس طرح کی اس کی بنجر زمین تھی. According to another farmer، دوسرے کسانوں کے مطابق، محمد شریف an area of around 15 kilometers of infertile land in his region could now be cultivated. محمد شریف کا جو علاقہ تھا وہ 15 کلومیٹرز تھا جو کہ بنجر تھا اپنے علاقے میں، اب وہ کاشت کے قابل ہے. مور اوور ان ایریاز ور دا ویٹ پروڈکشن پر ایکڑ بفور دا فلڈز واز اراؤنڈ 2. ان ایریاز اس علاقے میں ویئر دا ویٹ پروڈکشن جہاں گندم اگتی تھی پر ایکڑ کے حساب سے بفور دا فلڈ سیلاب سے پہلے واز اراؤنڈ 2200 کلو گرامز جو کہ لگ بھگ 2200 کلو گرامز پر ہوتی تھی. It increased to 2600 کلو گرامز پر ایکڑ آفٹر دا فلڈ. اب سیلاب کے بعد اس کی جو پیداوار ہے ویٹ کی وہ بڑھ گئی ہے، وہ 2600 پر مشتمل ہو گئی ہے. فلڈ واٹر لیکس آلسو پرووائڈیڈ لائیوہوڈ. فلڈ واٹر لیکس آلسو پرووائڈیڈ لائیوہوڈ ٹو پیپل. سیلاب کے پانی کی وجہ سے جھیلیں بنی جو کہ لوگوں کے لیے ذریعہ معاش کا کام بنا. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، one of the lakes that was naturally formed by the floods in one of the affected areas had plenty of fishes. ایک جھیل جو کہ سیلاب کی وجہ سے شکل میں آئی اور متاثرہ علاقے پر بنی جو کہ مچھلیوں کے لیے بنی. one of the person living in this area، ایک شخص جو کہ یہاں پر رہتے ہیں، جمشید said that، جو انہوں نے کہا that he could easily catch up to 15 kilograms of fish، جو کہ وہ 15 کلو گرام مچھلیاں پکڑتے ہیں from that lake، اس جھیل میں، and sell in it the market، اور بازار میں جا کر وہ بیچ دیتے ہیں. he said، انہوں نے کہا that یہ for him the lake had proved، یہ جھیل ایک ثبوت ہے to be a blessing، ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہمارے لیے. in fact، در حقیقت the number of such fisheries increased by about 30% after the floods. انہوں نے کہا، جو کہ ادھر جمشید صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے وہاں پر ایک جھیل ہے جہاں بہت ساری مچھلیاں ہم پکڑتے ہیں اور مارکیٹ میں جا کر سیل کر دیتے ہیں،
اور بہت ساری سیلاب کے بعد فشریز جو ہیں مچھلیوں کا یا ماہی گیر ہیں، انہوں نے بہت 30% مطلب 30% منافع اس میں سے کمایا تھا۔ فلڈ کے بعد انہیں اتنی اللہ پاک نے وسعت دی ان کے رزق میں، مچھلیوں کے کاروبار میں، کہ انہیں 30% اضافہ سے انہوں نے بیچا۔ آئی ہوپ کہ یہ لیسن جو تھا وہ تھا یہ کہ جو سیلاب کے بعد بہت ساری کسی کے لیے سیلاب اچھا نہیں تھا اور کسی کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا۔ اللہ پاک جو بھی کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ لیسن اسٹوڈنٹس آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا۔ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔